أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القبر أفضل منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج فما بعده أشد منه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اپنے ہی گھر میں مثل مہمان رہتا ہوں، اپنے ہی گھر میں مثل مہمان رہتا ہوں، مل جائے کوئی تو تیری ہی بات کہتا ہوں، میں بہت دور ہوں تو میرے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، منگتا ہوں تیرا تو میرا مجیب ہے، دریائے محبت میں ہر وقت بہتا ہوں، میرا ایمان کامل میرا یقین کامل، سہنے نبی نے دیا ہے دین کامل، ہادی دو جہاں ان کا آئین کامل، سہنے نبی کی خاطر سب رنج و علم نہ سہتا ہوں، دنیا و اہل دنیا سے اکتا گیا ہوں مولا، خطائیں بھی حساب لے کر بس آ گیا ہوں مولا، سن کی عذاب تیرے گھبرا گیا ہوں مولا، بندہ ہوں تیرا اور تیرے ہی در پہ رہتا ہوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات واسطے خاصے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام المتقین امام المجاہدین، شفیع للمذنبین سراج السالکین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجربہ مقدسہ متخرہ معظمہ واسطے خاصے، وی وقار سامعین حضرات، دوستو بزرگوں بھائیوں، قابل قدر واجب الاحترام میری ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دا، جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں رب العالمین نے مصروفیت دے باوجود اول وقت دے اندر جمعہ المبارک دی ادائیگی واسطے اپنے گھر اندر آن دی بیٹھن دی سعادت بخشیے، دعا گو ہاں اللہ میری حاضری تو سب تمام احباب دی تشریف آوری اپنے رضا و رحمت دے نال قبول فرمائے۔ حضرات، آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر وباللہ توفیق قرآن و حدیث کی روشنی دی اندر عذاب قبر یا قبر دے حالات و واقعات دے حوالے نال کچھ چند باتاں تو اڑیاں سماعتاں تے نظر کرنا میں مناسب سمجھنا۔ دعا کیجئے اللہ شرح صدر فرمائے،
نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ۔ اللہ میرے سمیت تمام احبابوں نے پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بات سمجھ آئی ہے، جتنی ابھی خرابیاں نے، جتنی ابھی پریشانیاں نے، اور جس قدر لوگ اللہ کو غافل نے، رسول اللہ کو غافل نے، لوگوں رب دی پہچان نہیں رہ گی، رسول معظم دی پہچان نہیں رہ گی، لوگ توحید کو دور نے، شرک بدعات خرافات اندر دن رات مگن زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے بات سمجھ آئی ہے، اگر موت یاد ہوئے اور بندے نو قبر یاد ہوئے، یقیناً میرا ایمان ہے ساڑی سیرت بھی ٹھیک ہو جاوے گی اور ساڑی صورت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہر انسان دی زندگی تے 4 دور آندے نے حضرات، ایک ماں دے پیٹ والا دور، ماں دے پیٹ والی زندگی، اور اس کے بعد دنیا تے آیا ہے، یہ عالم دنیا ہے، یہ دنیا دی زندگی، یہ دنیا دے لیل و نہار نے، شب و روز نے، اور اس کے بعد قبر والی زندگی جنہیں برزخ والی زندگی آکھیا جاندہ ہے، اور اس کے بعد ایک حشر والا میدان بھی برپا ہوئے گا۔ حضرات اللہ پاک نے ان سارے ادوار دے درمیان ایک پردہ رکھے ہے، اللہ پاک نے ان ادوار دے درمیان ایک مالک کائنات نے ایک پردہ رکھے ہے اور ایک علیحدگی رکھی ہے۔ جدو ماں دے پیٹ اندر سا وہ تو دنیا دی خبر نہیں سی، دنیا تے آئے ہاں، قبر دی بھی او سانو خبر دا وہی علم ہے، قبر دے متعلق اسی وہی کچھ جاننے ہاں جو اللہ نے دسے ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے ہے۔ اس تو بڑھ کے سانو قبر دے حالات و واقعات دا اور قبر دی کیفیت دا تے برزخ دی حالت دا بالکل سانو کوئی علم نہیں، اور حشر دے حوالے نال بھی جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس تے ساڈا ایمان ہے اور ساڈا یقین ہے۔ حضرات ماں دے پیٹ اندر سا دنیا دی کوئی خبر نہیں، دنیا تے آئے ہاں، پچھلا جہان یاد نہیں، پچھلا دور یاد نہیں حضرات، اور اگلے دور دا بھی پتہ نہیں۔ جو قبر اندر جانا ہے، برزخ اندر جانا ہے، یہ دنیا کی ساری رنگینیاں اور دنیا کی ساری سج دھج اور دنیا کی ساری رونقاں یہ ساریاں بھول جان گیاں۔ حضرات جب انسان قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے سامنے پیش ہوئے گا، وہ دے انسان نو اپنی ساری کرتوتاں اور بدعمالیاں یاد آن گیاں، وہ دے انسان نو کسی دی فکر تو بڑی دور دی بات ہے، باپ نے بیٹے دی فکر نہیں ہونی، بیٹے نو باپ دی پرواہ نہیں ہونی، ماں نو اپنے اولاد دی پرواہ نہیں ہونی۔ حضرات خاوند بیوی نو بھول جائے گا، بہن اپنے بھائی نو بھول جائے گی۔ حضرات عرض کرنا چاہنا اپنے اپنی پہ جائے گی۔ قبر مرن تو بعد والی جڑی زندگی ہے اینو عالم قبر یا عالم برزخ آکھیا جاندا ہے۔ حضرات محترم میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لے کے آقا دے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ ہدا، مجتہدین، حضرات مفسرین اور بڑے بڑے محدثین، سارا دا ایمان ہے، سارے دا یقین ہے، عذاب قبر بھی برحق ہے اور ثواب قبر بھی برحق ہے۔ آج انشاءاللہ عذاب قبر تے باتاں ہونگیاں، اگلے جمعے اللہ دی توفیق نال ثواب قبر تے بھی گلاں ہونگیاں۔ حضرات عرض کرنا چاہنا کہ قبر دی زندگی برحق ہے، قبر دا عذاب بھی برحق ہے اور قبر دا ثواب بھی برحق ہے۔ آئیے ذرا دھیان نہ سنیے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اور لوگو اے تہانوں اے دنیا دی کثرت نے، ایک دوسرے تو اگے بڑھن دے چکراں نے اور ایک دوسرے دے جناب دولت دے اور مال و زر دے میدان دے اندر اس آپس اندر جڑا تہاڈا کمپٹیشن ہے اینے تہانوں جناب تباہ کر چھڑے ہے، برباد کر چھڑے ہے۔ ایک وقت آئے گا مال کماندے کماندے، دنیا جمع کردے کردے، پیسے اکٹھا کردے کردے، حتی زرتم المقابر، تسی اللہ سبحانہ و تعالی دے حکم دے نال عالم برزخ اندر پہنچ جاؤ گے، عالم قبر اندر پہنچ جاؤ گے۔ اور رات آنا سننا مینوں یاد آیا ہے میرے تہاڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تجربہ دے حوالے نال کچھ باتاں بھی عرض کراں. لوگوں میرا ایمان ہے تہاڈا بھی ایمان ہوئے گا. میرے مصطفیٰ دا کوئی گناہ نہیں, کوئی غلطی نہیں, کوئی قصور نہیں, کوئی مسٹیک نہیں, کوئی جرم نہیں. حضرات کوئی میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی کمی کوتاہی نہیں. میرا ایمان ہے تہاڈا بھی ایمان ہے. آقا دا ظاہر بھی پاک ہے, باطن بھی پاک ہے, جلوت بھی پاک ہے, خلوت بھی پاک ہے, بچپن پاک ہے, لڑکپن پاک ہے, جوانی پاک ہے, بڑھاپا پاک ہے. میرے آقا دا لیل و نہار پاک نے. اس قدر پاکیزہ زندگی ہے. میرے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا لعمرک, اے میرے سونے آقا مینو اللہ نے تیری زندگی دی قسم ہے. اس قدر پاکیزہ زندگی تے حالت کی ہے. اور ذرا تیان نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز آخری تشہد کے اندر میرے آقا دعا پڑھیا کر دے. باقی بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماندے نے میرے آقا یہ دعا اپنے صحابہ نو اس طرح یاد کرواندے جویں کوئی قرآن پاک دی سورت یاد کروائی جاندی ہے. آقا نے صحابہ نو یہ دعا یاد کروائی ہے اور میرے آقا آپ بھی دعا پڑھیا کر دے نے. اور لوگوں ذرا دھیان نہ سننا ہے. اللہ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز دی اندر آخر تشہد میرے آقا سلام پھیرن تو پہلے اپنی نماز کمپلیٹ کرن تو پہلے اللہ کو میرے آقا منگیا کر دے. صحابہ نے بات سمجھا دیتی ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. حضرات یا سماعت کیجیے میں پاک صاف نبی دی زندگی کی بات کرنا چاہنا. اور دن رات اللہ دی نافرمانیاں کرنے والے آئے, دن رات کتاب اللہ سنت رسول دی مخالفت کرنے والے آئے, لوگاں دے گناہاں نو اپنے واسطے آئیڈیل بنانے والے جی فلاں بھی گناہ کردا ہے فلاں بھی گناہ کردا ہے. اور لوگوں ذرا دھیان نہ سننا ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر دینے اے اللہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم. اے اللہ میں تیرے نبی محمد کریم دعا کرنا اللہ مینوں میرے صحابہ نو قبر دے عذاب کو بچا کے رکھنا. اللہ میں قبر دے عذاب دے ورنہ تیری پناہ اندر آنا. اللہ مینوں پناہ دے دے قبر دے عذاب کو محفوظ فرمانا. اللہ قبر دی گرفت کو مینوں محفوظ فرمانا. اللہ قبر دی پکڑ کو محفوظ کرنا. اللہ اکبر. ادبی سمجھ نہیں آئی ایک اور حدیث طیبہ تیان سماعت کیجیے. یہ روایت ابن ماجہ کے اندر ہے پیارے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا حدیث طیبہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی دی نماز جنازہ ادا فرمائیے. صحابی دی نماز جنازہ ادا کر دیتی گئی. لوگوں ذرا پیار نہ سماعت کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لے جاندے نے. صحابی دی میت نو صحابی دے جستے خاکی نو ایک قبرستان پہنچا دی گیا. اجے قبر مکمل تیار نہیں ہوئی. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چند صحابہ ایک قبر دی تیاری اندر مصروف نے. صحابی دی قبر تیار کر دے نے اللہ تیار کر دے پے نے اور باقی صحابہ انتظار دی اندر نے. صحابی دی قبر تیار کر کے انہوں دفنا کے ثابت قدمی دی دعا کر کے واپس جانے. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دو ایتھے بیٹھے نے. چار اوتھے بیٹھے 5 اوتھے بہ گیا 10
10 اٹھے بہ گئے آپس اندر بیٹھے نے انتظار دی اندر نے توجہ فرمانا فیصلہ بادیا کلیا بیٹھ کے سوچی اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا اکیلے کا سیر تے میرے آقا تشریف فرمانے آقا نے ہاتھ اندر ایک لاٹھی پکڑیے یا آقا نے چھڑی پکڑیے اور میرے آقا نے سر پاک نو جھکایا ہوئے سنی میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لاٹھی پکڑیے آقا نے اپنے سر پاک نو جھکایا ہوئے آقا نے نیویاں پائیاں نے سر پاک نو جھکایا ہوا ہے اور آقا چھڑی مٹی اندر پھیر دے پینے اور آقا زاروں کی تار روئی جا رہے نے توجہ کری بڑی ذمہ داری نال گل کرنا چاہنا آقا اینا روئے آقا اینا روئے اینا روئے نے میرے آقا دی اکھاں دا قیمتی پانی مٹی تک پہنچ گیا مٹی بھی تر بتار ہوئی ہے صحابی دے نظر پئی نا نبی پاک نے دیکھے اگے بڑھیا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قریب آیا ہے بڑی محبت نال بڑے ادب نال بڑے پیار نال بڑے احترام نال عرض کیتی آقا سونے آئے ما یبکی کا یا رسول اللہ میں محمد کریم دی گل کر رہے ہیں اپنی تھوڑی نہیں گل کردا میرے آقا نو صحابی کہندے آقا سونے ما یبکی کا یا رسول اللہ کیوں رونا آ گیا ہے آقا سونیا کس بات نے رون تے مجبور کر چھڑیا لگدا ہے کوئی پرانا دکھ یاد آیا ہے لگدا ہے کوئی پرانا بچھڑیا یاد آ گیا ہے آقا سونیا رونا کیوں آیا پریشانیاں کیوں بن گئی اے گل پلے بنی میرے سونیا ویرا فیصلہ بادیا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ تسی نہیں جان دے صحابہ تسی نہیں جان دے میرے آقا فرماندے نے صحابہ قبر دیاں سختیاں نے محمد کریم دی گل کر رہے قبر دیاں سختیاں نے قبر دیاں ہولناکیاں نے قبر دی خلوت نے قبر دی تنہائی نے میرے آقا دا فرمان ہے میں محمد کریم نور رون تے مجبور کر چھڑیا ہے اللہ تو انہوں میرے توفیق دے وے کلیاں بہ کے اپنی قبر نے یاد کری انشاءاللہ تیرے سارے 14 تک روشن ہو جان گے یہ ویلا آنا ہے بڑے بڑے تے آ گیا کسی دا بابا نہیں کسی دی ماما نہیں کسی دی بھائی کسی دا بھائی نہیں کسی دی بھینا نہیں بڑے یار سجن بیلی سارے ہتھی ٹورے نے اللہ سنو عبرت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ قبر دیاں سختیاں نے قبر دی پکڑتے قبر دی گرفت نے محمد کریم نو رون تے مجبور کر چھڑے آئے تے نال میرے آقا فرماتے ہیں یا اخوانی اے سنو یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ قبر دی تیاری کر لو قبر دا فکر کر لو قبر واسطے مینا کوشش کاوش کر لو اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دورے دماغ کی بات کر سائیں سمجھ آ جائے سیدنا پیارے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کو عام صحابی نہیں میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دورہ دماد یہ کہ بعد دیگر آقا مدنی کریم دیا دو حقیقی بیٹیاں میرے عثمان دے نکاح دے اندر آئیاں، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور سیدنا ام حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، یہ دونوں یہ کہ بعد دیگر میرے نبی پاک دیا دونوں بیٹیاں عثمان دے نکاح در آئیاں نے۔ اور لوگوں سنو، اے میرے پیارے عثمان دا اعزاز ہے، پوری آدم دی اولاد دی اندر کوئی تو ایسا انسان نظر نہیں آئے گا جس نے نکاح جیسے نبی دیاں دو بیٹیاں یہ کے بعد دیگری آئیاں ہوگا۔ اگر اعزاز ملیا میرے پیارے عثمان بن عفان ملے آئے، اور کون عثمان؟ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 4 5 10 مرتبہ نہیں۔ سنیے سنیے میرے پیارے عثمان بن عفان، میرے آقا نے مختلف مواقع اور مختلف جگہ تے آقا نے پیارے عثمان 22 مرتبہ جنتی بشارت نہ نوازے، 22 مرتبہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 2 مرتبہ نہیں، میرے آقا نے مختلف جگہ دے آقا فرماتے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد هذه، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، مختلف انداز نال میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ میرا عثمان کوئی بھی نیکی نہ کرے اللہ جنت دا مہمان بنائے گا۔ آج لوگ میں جنتی عثمان کی بات کرنا چاہنا، شاید انہوں سمجھ آ جائے میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ وارضا، جدو بھی قبر دا نام سن دے میرے عثمان ٹوٹ کے رویا کر دینے، قبر دا نام سن دے عثمان زاروں کی تار رونا شروع کر دینے، کدی کدی اتفاق ہو جانا قبرستان جانے دا عثمان اینا رویا کر دینے، داڑھی بھی آنسو تر ہو جاندی ہے۔ ساتھیہ نے کیا دیتا پیارے عثمان اینا کیوں روندے ہو، نہ رویا کرو آنسو نہ بہایا کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں فلاں موقع دے تو جنتیاں بشارتاں نوازے ہے، فلاں فلاں موقع دے نبی نے فرمایا کہ میرا عثمان جنتی ہے تو انہوں نے جنت کا سرٹیفکیٹ ملیا، کیوں پریشان ہو؟ فیصلہ بازی حضرت یا سننا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے عثمان رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں صحابہ اور نبی دے ساتھی نبی پاک نے جنتیاں بشارتاں تا ضرور دتیاں نے، لیکن قبر دے حالات واقعات نبی نے ڈرایا بھی بڑا ہے، دھمکایا بھی بڑا ہے۔ اور میرے آقا نے یہ ڈری نہ کیا کہ عثمان اللہ تعالی قبر دے فتنے کو بھی بچائے گا۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنتی بشارت ضرور دی، لیکن قبر کر میرے آقا نے محفوظ رہن دی ہیں، سمانتا نہیں نہ دیتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان القبر، نبی نے فرمایا سی ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده ایسر منه وإن لم ينج فما بعده اشد منه۔ اللہ دے پاک پیغمبر حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگ قبر 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 توجہ کر سونے آئے، یہ قبر آخرت دی منزل جو پہلی منزل، آخرت دے ناکیاں جو پہلا ناکا ہے، آخرت دی چک پوسٹاں جو پہلی چک پوسٹے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا صحابہ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، جرا بندہ ایسے کلیئر ہو جائے گا اس منزل سے، جرا بندہ پاس ہو جائے گا، جرا بندے کے کامیاب ہو گیا اللہ کے عہدے واسطے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، جرا بندہ قبر دے سوالات در قابو آ گیا، پھنس گیا، جرا بندہ چک پو سے قابو آ جائے گا، آگے بھی عہدے واسطے پریشانیاں بن جان گیا۔ میرے پیارے عثمان فرماتے ہیں ساتھی سوات رونا وا، پتہ نہیں قبر اندر میرا کی حال ہوئے گا، بڑا پریشان، پتہ نہیں قبر میرے نال کی کرے گی، اجے بھی سمجھ نہیں آئی۔
پیارے ابی ہریرہ دی گل کر رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا کو عام شخصیت نہیں، میرے آقا علیہ السلام دا بڑا قیمتی صحابی، نبی دا شاگرد پاک، سب تو زیادہ نبی پاک دا رج رج کے دیدار کرنے والا. کیونکہ زیادہ ٹائم ابو ہریرہ دا گزرے تو میرے محمد کریم دی رفاقت صحبت اندر گزر جائے. ہر وقت نبی کول بیٹھے نے، نبی دی حدیثاں لکھنے والے، آقا دے فرامین تحریر کرنے والے اور لوگوں، سب تو زیادہ آقا دی احادیث نو اگر لکھیا ہے میرے ابو ہریرہ نے لکھیا ہے رضی اللہ عنہ وارضا. نبی کو دعاواں لیاں، نبی دی زیارت کیتی ہے تے نبی نے بھی تے فرمایا ہے لا تمس النار مسلم رآنی او رآ من رآنی، جنہیں مینوں دیکھیا اللہ انہیں جہنم دی اگ تے حرام کرے گا. ابو ہریرہ نے رج رج کے ویکھیا جنتی ابو ہریرہ نے حالت کی ہے. سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیمار، حضرات بیماری شدت اختیار کر گئی. نبی پاک دے صحابہ ابو ہریرہ دے ساتھی رضی اللہ عنہم اجمعین آئے تیمارداری واسطے، آئے پوچھن واسطے، خیریت دریافت کرنے واسطے. ابو ہریرہ چار پئی تے لیٹے نے، زارو کی تار روئی جاندے نے. ابو ہریرہ دی آنسو تھم دے نہیں، آنسو رک دے نہیں، روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے. ساتھی کہنے لگے ابو ہریرہ نہ رویا کر، رون دی وجہ تو موت نے معاف نہیں کر دینا، زیادہ رون دی وجہ تو موت کو چھٹکارا نہیں مل جانا. موت نے تے آنا ہی آنا ہے، دنیا تو تے جانا ہی جانا ہے. بڑے بڑے چلے گا ابو ہریرہ نہ رویا کرو. حضرات محترم راتیان نہ سماعت فرمانا. ابو ہریرہ فرمان لگے میرے ساتھیوں میں موت دی وجہ تو نہیں روندا، دنیا چھوڑن دی وجہ تو نہیں روندا. پتہ مینوں بھی یہ موت نے چھڑنا نہیں، موت نے معاف نہیں کرنا. پتہ مینوں بھی میں دنیا تے نہیں رہنا، چلے جانا. تے کیوں روندے ہو؟ حضرات محترم راتیان نہ سننا. ابو ہریرہ فرمان لگے لوگ اس واسطے رونا وا کہ قبر تو بعد مرن تو بعد والا سفر بڑا لمبا ہے، دنیا تو جان تو بعد والا سفر برزخ والا سفر بڑا لمبا ہے، اور سفر واسطے خرچہ میرے کو تھوڑا جا موجود ہے. اس واسطے رونا خرچہ مک گیا. ابو ہریرہ دا کی حال ہوئے گا؟ اللہ میں نے تینوں بھی یہ فکر نصیب فرما دے. اگر یہ اللہ دی قسم فکر پیدا ہو جائے نا، بندہ مارتا نہیں کرتا، ظلم سیاتی دے ظلم دے بیدار گرم نہیں کرتا. میرا ایمان کہندا ہے اور جنہوں پتہ ہے کہ میرے کو پوچھیا جانا ہے، میرے کو حساب ہونا ہے، میری گرفت ہونی ہے، میرا پکڑ ہونی ہے اور میرا محاسبہ ہونا ہے، میرے کو سوال جواب ہونا ہے، بندہ کدی بھی میری حرکت نہیں کرتا. آئیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا خچر تے سوار نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ بیان کا صحیح بخاری دی روایت ہے. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر تے سوار نے تے بنو نجار دے باغ اندر میرے آقا تشریف لے گئے. 4-5 قبراں آقا انہاں قبراں دی قریب دی گزرے. خچر بھجکن لگ پیا، خچر حرکت کرن لگ پیا، ڈر گیا. قریب سے میرے آقا علیہ السلام سواری تو نیچے گر جاندے. صحابی کیسی بڑے پریشان ہوئے، خیریت ہوئے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان صحابہ ایک قبر والے کون نے؟ کون انہاں دی حالات نو، انہاں دے حالات نو کون جاندا ہے؟ ایک اس حالت اندر مرے سن دے کون لوگ نے؟ صحابہ کے دن آقا سونے آئے شرک تے مرنے والے، کفر تے مرنے والے، آقا سونے اللہ دی بغاوت تے مرنے والے. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے انہاں قبراں والے نو عذاب ہو رہا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ لوگو ذرا قبر اندر
عذاب ہوندا ہے نا جڑا قبر اندر لوگاں نو آزمایا جاندا ہے لوگاں دی آزمائش کی جاندی ہے عذاب قبر جڑا لوگاں نو دتا جاندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں سوائے جنہ سوائے انساناں دے اللہ دی ساری مخلوق ہی محسوس کردی ہے جنہاں نو نہیں سنایا جاندا انساناں نو نہیں عذاب قبر دکھایا جاندا کیوں آقا دا فرمان ہے اللہ پاک نے اس واسطے انسانوں کو مخفی رکھے ہے کہ تے لوگ اس ڈر دی وجہ تو اپنے مردیاں نو دفنانا چھڑ دیں گے اللہ میرے توڑے حال کرم فرمائے اللہ اس قبر دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے قبر اندھیری وچ اے اللہ قبر اندھیری وچ بچھواں دا ڈیرا اے اگے نہ کو جانے پاوے چودھری وڈیرا اے عملاں بغیر اوتھے کسے کم نہیں آونا قبر نہ پلاویں وچ اس تے تو جاونا اللہ تیاری دی توفیق دے دے اللہ سبحانہ محفوظ فرمائے کالے اوتھے ناگ جنہ وڈ وڈ کھانا اے انہاں کول جا کے پھر کسے نہ چھڑانا اے ویلا آنا ہے پچھوں پھر تیرے کسے پھیرا نہیں پاونا او مو قبر نہ پلاویں وچ اس دے تو جاونا لوگوں درات آنا سننا عذاب قبر دی مختلف صورتاں تے شکلاں نے میں چاہنے کو حدیثاں بیان کرتے بات میں کلوز کراں آئیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولیے صلی اللہ صحیح بخاری دی حدیث پاک ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضا حدیث طیبہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا قبرستان بھی جو گزرے نے لوگوں درہ تیان نہ سننا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما صحابہ انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا صحابہ اے دو قبرانے انہاں دونوں قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا ہے یہ دونوں قبراں والے اللہ دی گرفت دے اندر نے اللہ دی پکڑ دے اندر نے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا صحابہ انہاں دونوں قبراں والیاں نو ایسے گناہ دی وجہ تو عذاب ہو رہا ہے جڑا گناہ انہاں دے نزدیک بڑا گناہ نہیں سی اس گناہ نو کو بڑا نہیں سن سمجھ دے اس گناہ نو کو بڑا جرم نہیں سن سمجھ دے اگر تے گناہ بڑا ہے لیکن انہاں دے نزدیک بڑا ہلکا جاؤ گناہ ہے اور سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے انہاں دونوں قبراں والیاں نو اس دو گناہاں دی وجہ تو عذاب ہو رہا ہے جو گناہ انہاں دے نزدیک بالکل معمولی تصور کیتے جاندے سن او دو گناہ کیڑے کیڑے اگر غلطی کمی کوتاہی میرے تو اڈے وچ ہے تے توبہ اج کریے اللہ کو توبہ کریے اگر نہیں تو اللہ دا شکر ادا کریے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستنزه من البول لا یا دوسرے الفی حدیث لا يستبرئ من البول میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرما صحابہ نہ ایک بندہ ایسا وے جڑا لوگاں دی غیبت کریا کردا غیبت کرنے والا تے چگلیاں کرنے والا لوگاں دی عدم موجودگی دی اندر انہاں دی کمیاں کوتاہیاں بیان کرنے والا اور یہ ایسا جرم ہے اللہ میں نے تانوں معاف فرمائے بڑے بڑے سمجھدار بندیاں نو ویکھیا گناہ نو گناہ سمجھ کے کیتی جاندے نے چگلی کرنا غیبت کرنا پنجابی جو نے گلا کہنے ہاں کسی دی کنڈ پچھو دیاں کمزوریاں بیان کرنا اسی یہ اپنا اللہ معاف فرمائے انٹرٹینمنٹ سمجھنے تے جناب یہ اسی اپنا حق سمجھنے
اللہ میں نے تانوں معاف فرمائے، اللہ میں نے تانوں اپنا اے بھلا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے کسی دا غیبت کرنا تے گلا کرنا تے کسی دی عدم موجودگی دن روز یہ کمیاں کوتاہیاں بیان کرنے کو اپنا بھلا نہیں، ایک کو میری طرح انٹرٹینمنٹ نہیں، اللہ معاف فرمائے قبر عذاب نے دعوت دینے مترادف ہے۔ بڑے بڑے بندے او جی حضرت جی حاجی صاحب گل کریے تے گلا بن جاندا جے، حاجی صاحب گل کرنے دل نہیں کردا، جے گل کرا تے گلا بندا ہے پھر شروع ہو جاندا ہے۔ بڑے بڑے بندے ویکھے نے، میرے محمد کریم نے ایویں نہیں سی فرمایا صحابہ دو چیزاں دی مینوں گارنٹی دے دیو میں محمد تہاڈی جنت دا ضامن بن جانا وا۔ اتنی بڑی بات ہے، اپنی زبان دی گارنٹی تسی دے دیو، زبان دی گارنٹی دیو، اوارا استعمال نہیں کرنی، بےہودہ نہیں بولنا، گندا نہیں بولنا، اور میرے آقا دا فرمان ہے غیبت نہیں کرنی، گلا نہیں کرنا، اور جناب گالی گلوچ لان تان نہیں کرنا، زبان سے کنٹرول تسی کر لو۔ میں محمد ضامن ہاں، اللہ اپنی رحمت نہ جنت دا مہمان بنائے گا۔ اور دوسری بات فرمایا اپنے وجود دی تسی میں نے گارنٹی دے دیو، اپنے حیا دی گارنٹی دے دیو، ایمان دی گارنٹی دے دیو، جوانی دی گارنٹی دے دیو، آقا کا فرمان ہے اپنے نفس دی گارنٹی تسی دے دیو کہ زندگی بھر جناب بدکاری دے قریب نہیں جانا۔ آقا دا فرمان ہے میں لکھ کے دے دینا، اللہ اپنی رحمت رنگ معاف فرما کے جنت دا مہمان بنائے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لما ارج بی مررت بقوم، ادنا ملدی جلدی ایک اور روایت پیش کرا میرے آقا دا فرمان صحابہ لما ارج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یقنشون وجوہهم وصدورهم فقلت من هؤلاء یا جبریل قال هؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم۔ صحیح حدیث تجربہ یہ بھی عذاب قبر ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگوں جدو اللہ نے میں معراج کروایا، معجزہ معراج نے نوازے ہے، آقا فرمایا صحابہ میں ایسی قوم دے کولوں گزرے آئے، ایسے لوگاں دے کولوں میرا گزر ہوندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابہ جنہ دے ناخن تانبے دے بنے ہوئے نے، جنہ دے ناخن تانبے دے بنے نے، یقنشون وجوہہم وصدورہم، اپنے ناخناں دے نال اپنے ہتھاں دے نال اپنے چہریاں تے سینیاں نو زخمی کر رہے نے، اپنے سینے چھلی جا رہے نے اور اپنے چہریاں نو نوچی جا رہے نے۔ میرے پاس پیغمبر علیہ السلام فرمان صحابہ میں پوچھا جبریل لوگ کون نے، انہوں نے سزا کس بات ملی ہے؟ توجہ فرمانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جواب تے جبریل کہنے لگے آقا سونے آئے یہ تہاڈی امت وہ لوگ نے یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ نے جو لوگاں دا گوشت کھایا کردے سن، لوگاں دی عزتاں تے حملے کریا کردے سن۔ لوگاں دا گوشت کھانا غیبت کرنا، کسی بھائی دی غیبت کرنا، او دی عدم موجودگی دے اندر او دی کمیاں کوتاہیاں بیان کرنا، او دے سکے بھائی دا گوشت کھان دے مترادف ہے۔ اللہ میں نے تو محفوظ فرمائے میں کیڑی اتنی بڑی کمزوری، اتنی بڑی مسٹیک، اللہ اکبر۔ آقا دا فرمان عظیم ہے لوگاں دی غیبت دا نتیجہ لوگاں دی عدم موجودگی دے اندر انہاں دی کمیاں کوتاہیاں بیان کرن دا نتیجہ۔ ہاں اگر کوئی بندہ تیرے کول مشورہ لیندا ہے کسی آدمی دے متعلق، پھر تیرا حق بندا ہے کہ دیانت داری نال جو کچھ او دی سیرت کردار ہے تو بیان کر دے۔ مثلا ایک بھائی نے کسی بھائی نال کوئی رشتہ ناتا کرنا چاہتا ہے، وہ پوچھنا چاہتا ہے یار میں فلاں آدمی نو یا بیٹی دینا چاہنا یا دے کو لینا چاہنا، او دے متعلق میں تیرے کو صحیح سی مشورہ لینا چاہنا۔ انہوں غیبت نہیں کہندے، اصلاح کرنا، مشورہ لے لینا، اور انہوں بھی چاہیے کہ دیانتداری نال
پوری امانتداری نال جو کچھ ہے من وان او دا کردار جو نو سمجھ آیا ہے وہ اپنا بیان کر دے. ہاں جی اینو غیبت نہیں کہندے تے جان بوجھ کے ایویں بیٹھا بیٹھا وہ بھی چنگا نہیں وہ بھی چنگا نہیں فلاں بھی ٹھیک نہیں. اللہ مینوں تو معاف فرمائے. امام الانبیاء دا فرمانے دی میں صحابہ غیبت دی وجہ تو میری امت دے لوگاں نو عذاب قبر اندر مبتلا کر دیتا جاندا ہے. وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ لوگاں دی عزت تے حملہ کرنا, کسی نے ذلیل کرنے کی کوشش کرنا, کسی نے اللہ معاف فرمائے کم تر ثابت کرنے کی کوشش کرنا, کسی نے حقیر کرنے کی کوشش کرنا, کسی نے ذلیل کرنا, اللہ معاف فرمائے ایسا پلان ایسا پروپیگنڈا کرنا, اس طرح دا اللہ معاف فرمائے اس طرح دا جناب کوئی نظام بنانا کہ اپنے مسلمان بھائی نے ذلیل کرنا ہے, رسوا کرنا ہے, وہ دی بےزتی کرنا مقصد ہوئے. امام الانبیاء دا فرمانے دی میں صحابہ کہ کسی دی عزت حملہ کرنے دی وجہ تو اللہ عذاب قبر اندر مبتلا کر دیا کرتا ہے. حضرات وہ حدیث عرض کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ نے قبر والن عذاب ہو رہا ہے, ایک تا غیبت کریا کردا وکان لا وعمل آخر فکان لا یستنزہ من البول, دوسرا بندہ آقا دا فرمان ہے پیشاب دے چھٹیاں کولو نہیں سی بچیا کردا. کہ نہیں ایسے مسلم جنہوں نے پیشاب کرنے والا نہیں آنا, کوتھے ٹنگ چکی کھڑا, کوتھے کھڑا, کوتھے کھڑا. اللہ مسلمانوں پاکیزگی اختیار کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. کیڑے کیڑے میں ذاتی بات کر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں بد کردار بندہ, فاسق فاجر بندہ, اللہ دا باغی بندہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نافرمان بندہ, میرے آقا دا فرمان جدو ایسا بندہ قبر اندر جائے گا اللہ دی طرف اعلان ہو جاندہ میرے فرشتو فَفَرِشُوهُ مِنَ النَّارِ, اس ظالم واتی آگ دا بستر لگا دیتا جائے, آگ دا بستر لگا دیتا جاندہ ہے. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ, آگ دا لباس پہنایا جاندہ ہے. اللہ میرے دل محفوظ فرمائے. میں کیری کری حدیث بیان کرا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, ایک حدیث صحیح بخاری دی پڑھ کے ترجمہ کر کے بعد ختم کرا. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا معمول سی, میرے آقا دی روٹین ہے, آقا فجر دی نماز ادا فرما کے میرے آقا فجر دی جماعت کی امامت کروا کے آقا نماز پڑھا کے میرے آقا صحابہ طرف منہ کر کے میرے آقا بیٹھ جاندے نے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نے فرمایا کر دینا صحابہ اگر کسی نے کوئی خواب آیا تو بیان کرے میں محمد تعبیر کرا. صحابہ نے اپنے میرے آقا نے اپنے معبود مطابق فرمایا صحابہ اپنا خواب بیان کر میں محمد تعبیر کر دینا. سارے صحابہ خاموش نے. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے صحابہ او میں اپنا خواب بیان کر اور اپنے خواب دی میں تعبیر کرنا چاہنا. بعد رات آنا سنا فیصلہ دیا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا صحابہ میں خواب اندر آرام کر رہے, میرے کو دو فرشتیاں میں نے اٹھا کے لے جایا گیا. بات مختصر کر اے سارا نا میرے آقا نو جو نا خواب دے اندر میرے آقا نو قبر دے حالات واقعہ دسے گئے نا. سن لو فیصلہ بادیو نبی پاک دا خواب ہی وہی دی حیثیت ہویا کردا. نبی نو خواب ہے تو بھی وہی ہوندی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما صحابہ میں نے خواب اندر لے جایا گیا اس ایسی جگہ تے میں نے پہنچایا گیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھے آوے ایک بندے نو فرشتیاں نے ایجے کر کے لوہے دیاں کنڈیاں بنائیاں ہوئیاں نے, اے دیاں باچاں چیریاں جا رہیاں نے. آقا فرماتے ہیں صحابہ میں دیکھے انہوں جناب ایجے کر کے لوہے دی کنڈی پا کے محمید پا کے باچاں چیریاں جا رہیاں نے. آقا فرماتے ہیں پہلے سجے پھر کھبے پھر سجے پھر کھبے بار بار دیاں باچاں
ٹھیک ہو جاندی نے. میں پوچھا جبریل بندہ کون ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے آقا سونے تہاڈی امت دا وہ بندہ جڑا بار بار گل گل نال جھوٹ بولیا کردا غلط بیانی کریا کردا ہے. ہن کی ہے غلط بیانی کرنا تے جھوٹ بولنا تے چکر دینا اسی اپنی عقل مندی تے دنا مندی تو ہوشیاری سمجھنے. او ویکھو جی میں بڑا میرے کو بندہ ہے لوگوں کو گائیڈ کرنے والا. اللہ میرے کو جھوٹ کو محفوظ فرمائے. آقا فرماتے ہیں جھوٹ دا نتیجہ بادشاہ چیریاں جا رہی ہیں بھی عذاب قبر. اور لوگ بات مختصر کریے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسے بندے نے میں دیکھے آئے فرشتے لمحہ پایا ہویا ہے پتھراں نال ظالم دا سر کٹیا جا رہا ہے. لمبی حدیث ہے فرشتے نے وزنی پتھر پکڑے ہیں زور نال پتھر انج کر کے ماردا ہے ایدا سارا بکھر جاندا ہے پتھر رڑ کے پرا چلا جاندا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتہ پتھر اٹھان جاندا دوبارہ پھر سارے دا ٹھیک ہو جاندا بار بار کوئی دے نال اس طرح ایدا سر کٹیا جا رہا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا صحابہ میں پوچھے بندہ کون ہے ان کیوں سزا ملتی ہے؟ جبریل کہنے لگا آقا سنے تہاڈی امت دا وہ بندہ جڑا اذاناں سی سارے دا پاری ہو جایا کردا. اللہ نے نو قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی سی. حضرات رات نہ سننا جبریل کہتے آقا سنے تہاڈی امت دا وہ بندہ نمازاں دی چوری کریا کردا قرآن ہون دے باوجود ساری رات ستیاں گزار دیا کردا. نمازاں دے ڈاکے مارنے والا ویرو سوچیا دے نمازہ دے ڈاکے مارنے والا نمازہ ضائع کرنے والا نمازہ برباد کرنے والا یہ اذان سنتا ہے پڑھ لینی کل پڑھا گا پرسوں پڑھا گا. میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں نمازہ چھوڑن دا نتیجہ اور قرآن ہون دے باوجود بھی ساری رات ستیاں گزار دیندا قرآن نہیں سی پڑھدا عمل نہیں سی کردا. اور حضرات تیسرے بندے دی گل کراں میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی ندی نظر آئی خون دی ندی ہے لو دی ندی ہے. ایک بندہ خون دی ندی دے درمیان وچ کھڑا ہویا ہے باہر نکلنا چاہندا ہے. آقا فرماتے ہیں صحابہ کنارے تے فرشتے کھڑے نے پھر باہر نہیں نکلن دیندا کو منہ کٹیا جاندا بار بار خون رہن تے مجبور کیتا جاندا ہے. عرض کیتی آقا سونے لوگ کون سن؟ میرے آقا فرماتے میری امت دا اے بندہ جرا سودی کاروبار کرنے والا سود کھاندا سود لیندا تے دیندا. اے اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے میں نے ایک ایسی جگہ تے پہنچایا کہ میں دیکھیا ایک نا تنور بنے نے اتوں منہ انہاں دے تنگ نے تھلوں منہ کھلے نے تھلوں پیٹ انہاں دا بڑا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھیا اس تنور دے اندر کچھ ایسے مرد ایسی عورتیں جڑے برہنہ جلدے پین نیچوں اگ چلدی ہے ایج کر کے تنور دے منہ تے آندے نے پھر نیچے پھر اوپر پھر نیچے اس طرح ننگے مرد ننگی عورتاں جلدے پے نے. میں پوچھے کون لوگ نے؟ آقا سونے تہاڈی امت دے وہ لوگ نے جو رات نو پرائیاں کو راتاں گزاریاں کردے سن. بدکار مرد تے بدکار عورتاں نے اللہ نے سزا دیتی قیامت تک میں سزاواں ملدیاں رہن گیاں. اللہ میں تانوں اپنی رحمت نال محفوظ فرمائے. اللہ قبر دی تیاری دی توفیق دے دے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. او بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی کالی اس رات نو پہچان لے جنہ نال ٹردا سیں تو ایک تن کے قبراں نو لے جلے تینو جانجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے. او بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی کالی اس رات نو پہچان
پہچان لے او لا کے ادھار تیرا لا کے ادھار تیرا اج یار تیرے چلے نے مٹی دیا بکا تیرے منہ تے مار چلے نے تیری اے اوقات تو اوقات نہ پہچان لے او بندیا تو اپنی اوقات نہ پہچان لے قبر والی کالی اس رات نو پہچان لے تیرے مرنے دے بعد پھر پینیاں نے پنڈیاں اے مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے پنڈیاں تینوں کی لبنا ہے اور کفن دی چٹی جی سوغات نہ پہچان وہ بھی قسمت نال کفن دی چٹی جی سوغات نہ پہچان لے او قبر والی کالی اس رات نو پہچان لے آہستہ آہستہ وقت آئے گا تیرے مرنے دے بعد تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا موت جو دو آئی تیری جا کسے بھی نہیں مرنا بہت دی انوکھی جی اس واردات نو پہچان لے او بندیاں تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی کالی اس رات نو پہچان لے اللہ میں نے تانوں مرن تو بعد والے زندگی کے متعلق کچھ نہ کچھ سوچن دی اللہ توفیق عطا فرمائے بہت چیزاں رہندیاں نے انشاءاللہ